ایک اور سوال، جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پہ نہیں گئے تھے، روحانی طور پہ ان کی تھی کشف تھا. اس کے برعکس ایک اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو چاند کو انہوں نے ہاتھ سے. جی بالکل درست ہے. تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ قانون خدا بالکل درم نہیں ہوا، درم برم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے جسٹ ایک یہ طاقت ایک نبی کی انگلی یعنی کہ خدا. میری بات سن لیں آپ، یہ بھی تو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا. جی قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ اٹھا نظر آپ نے اٹھائی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور انگلی کی طاقت سے چاند پھٹا ہے. جی جو قرآن نے کہا ہے اس تک رہیں. جی مولوی کے بعد سر بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے. نہیں بات میری بات سن لیجیے. چلیں جو قرآن نے کہا ہے ابھی اس کی حد تک رہتے ہیں. ابھی مولوی کی کہانیوں کو چھوڑ دیں ایک طرف. قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تب آپ نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی ہے، نہ کہ انگلی اٹھانے کے بعد وہ چاند پھٹا ہے. ساری روایتیں یہی بات بیان کر رہی ہیں. آپ کو تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ چاند پھٹا ہے. جب خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، یہ علم پا کر آپ نے انگلی اٹھائی اور واقعتاً لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. سمجھے؟ جی. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً چاند دو ٹکڑے جسمانی طور پر ہوا تھا یا ایک کشف تھا؟ یا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دیا تھا اور کشف نہیں تھا بلکہ کوئی اور طریق تھا کہ چاند دو ٹکڑے دکھائی دیا ہو مگر واقعتاً دو ٹکڑے نہ ہوا ہو؟ یہ تین امکانات ہیں. ٹھیک ہے. ان تینوں امکانات میں سے میرے نزدیک جو آخری بات میں نے کی ہے وہی واقعہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند 1400 سال پہلے تو کیا، جب سے زمین اور کائنات بنی ہے کبھی بھی بیچ میں سے پھٹ کر الگ نہیں ہوا. اور اگر ایسا ہوتا تو قیامت پہلے ہی آ چکی ہوتی. 100% اہل علم کی گواہی یہ ہے اور قرآن سچا ہے. اس لیے وہ تعبیر قرآن کی کرنی پڑے گی جس سے اہل علم کو مجبور کریں کہ قرآن کی گواہی کو مانیں اور کائنات میں رکھنا نہ مانے اس کے باوجود ثابت کیا جا سکتا ہو. بس اس پہلو سے جو میں نے تحقیق کی ہے اس کی روح سے صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عرب نے لازماً دیکھا ہے. اگر نہ دیکھا ہوتا تو اسی وقت قرآن کو چھوڑ کر اس کو کہہ دیتے کہ یہ دیکھو جھوٹ بولا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا. بلکہ ہندوستان کے بادشاہوں اور راجوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا اور اپنی تاریخ میں اس بات کو منضبط کیا ہے. بس چاند کے پھٹنے کو دیکھنا کسی ایک اکیلے عرب کے ساتھ، ایک ملک عرب کے ساتھ وابستہ نہیں، دوسرے ملکوں نے بھی اس کی تائید میں گواہی دی ہے. اور دو ہی ملک ہیں جن کی گواہی ہے، ایک عرب کی اور ایک ہندوستان کی. ٹھیک ہے. ان دو ملکوں سے ضرور تعلق ہے چاند کا، اور باقی جگہ دنیا میں کہیں گواہی نہیں ملتی. جو اہل علم اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چاند نے اگر پھٹنا تھا تو کیا صرف عرب کو دکھائی دیا، صرف ہندوستان کو دکھائی دیا، باقی ساری دنیا کو کیوں دکھائی نہیں دیا؟ کیوں لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا یہ واقعہ؟ اور سائنس کی روح سے ویسے بھی ناممکن ہے. تو اب میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں. انہی سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے تحقیق کے دوران کہ ڈائناسورس جو کسی وقت اس دنیا کے مالک تھے اور ساری سطح زمین پر چھائے ہوئے تھے، ان کی موت ایک ایسے واقعہ سے ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے بیچوں بیچ شمال سے جنوب تک ایک بادل اٹھا ہے اور اس نے دور دور تک جب کو بھر دیا، اور ایک لمبے عرصے تک اس بادل کے اثر کی وجہ سے جو خوراک کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا اور ڈائناسور بھوکے مر گئے تھے. اب جو بادل ابھی بھی آج کل کی جو نئی تحقیق ہے، یہ میں مضامین پڑھتا رہتا ہوں،
ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رسالہ مضمون پڑھا اور میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ انہوں نے وہ لکیر اور اس کے آثار باقیہ دریافت کر لیے ہیں، کیونکہ چاند سے ایک بہت بڑا میٹیور گرا تھا جس میں ایریڈیم میٹل شامل تھی اور بعض مولیبڈینم وغیرہ بعض ایسی ریئر میٹل شامل تھیں کہ جو ابھی تک اس لائن پر موجود ہیں، اور اس علاقے کے پانی کا زمین تک اگر آپ تجزیہ کریں تو اس گرنے والے بہت عظیم آسمان کے ٹکڑے کا آج تک نشان موجود ہے۔ اب جب چاند کی سطح پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے میٹیورز کی، اگر ایک بڑا میٹیور وہاں گرے تو ہرگز بعید نہیں کہ خاک کا ایک ایسا طوفان اٹھے جو زمین سے دیکھنے والے کو یہ دکھائے کہ گویا چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس واقعہ کو جو میں نے زمین کا واقعہ بیان کیا، اس کو اگر چاند سے آپ دیکھیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ زمین دو ٹکڑے ہو گئی ہے، مگر زمین دو ٹکڑے ہو کر جلدی نہیں ملی۔ چاند سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے اور ایک دم ہی بیٹھ جاتی ہے، لمبا عرصہ نہیں لیتی۔ آپ کے لاجک کے مطابق کہ جو خدا اللہ تعالیٰ ہے وہ جو سائنس کے جو نظام ہے اس کے تابع ہے کہ ایسے برتر ہے؟ سائنس کا نظام اللہ کے تابع ہے، اللہ کے تابع، بالکل۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ اپنے تابع نظام کو جس کو اس نے خود بنایا ہو اس کو جاہرانہ طور پر توڑا نہیں کرتا۔ تو یہی تو سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آج سے کروڑ سال پہلے کسی ایسے کوئی تجربہ، جیسے لوئک پاسچر کا ایک سائنس کا ذکر آتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے تو پھر اور بات کرتا تھا، مگر میری بات سن لیں، آپ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں، لوئک پاسچر کا پڑھا اس لیے ڈارون کی بات کر رہے ہیں شاید، ہاں وہی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم خود ارتقاء کو ثابت کرتا ہے، تو جھٹلا کہاں رہا ہے قرآن کریم؟ تو میرا مطلب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے؟ آدم علیہ السلام 5000 سال پہلے یا 6000 سال پہلے نہیں پیدا ہوئے، اس سے پہلے انسان موجود تھے، اور قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ آدم پہلا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو ہرگز نہ پہلا انسان لکھا، نہ انکار کیا کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق موجود تھی، بلکہ آدم وہ پہلا نبی ہے جس کی اطاعت بنی نوع انسان پر فرض کی گئی تھی، اور اس پہلو سے اس سے پہلے انسان موجود تو تھے مگر لامذہب تھے۔ تو اگر آپ نے احمدیت کو سمجھنا ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم خدا کی قدرت کے مخالف ہیں، ہم خدا کی قدرت کی تائید میں یہ مجبور ہیں یہ باتیں کہنے پر، کیونکہ اگر آپ نے خدا کو ایک کہانی بنانے والے کے تصور کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کیا تو ایسا خدا دنیا ہر جگہ رد کر دے گی۔ ہم قرآن سے وہ خدا پیش کرتے ہیں جس کو دنیا رد کر سکتی ہی نہیں۔ اس لیے احمدیت کا مزاج سمجھیں، ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا، کائنات کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا میری کائنات میں جو قانون ہیں وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں جیسے تھے، اسی طرح چلتے رہیں گے، کوئی نہیں ہے جو ان کو تبدیل کر سکے، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ جب رکھنا نہیں ہے تو جب قانون توڑیں گے تو رکھنا پیدا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف ایسی بات غیر معقول بات کہ کائنات پیدا کرے بغیر رکھنے کے اور پھر اس کے نظام کو توڑ کر اس میں رکھنا پیدا کر دے، یہ بچگانہ کہانیاں ہیں، قرآن اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس میں جو آپ کے سامنے مضامین پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کی تائید میں ہے، نہ کہ اس کے مخالف ہیں۔ اگر آپ پیغام سمجھ لیں حکمت کا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا، اگر نہیں سمجھیں گے تو کہانیوں میں بستے رہیں گے۔ جو عیسیٰ 2000 سال نہیں اترے وہ اگلے 2000 میں بھی نہیں اترنے۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، کیا رخ بدل گیا ہے حالات کا، اور ابھی اتر ہی نہیں رہے، اس لیے کہ چڑھے ہی نہیں۔ عام نبی تھے، نبیوں کے طور پر فوت ہوئے ہیں، صلیب پر نہیں فوت ہوئے، خدا نے اعجازی طور پر صلیب سے بچا لیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے آپ جماعت احمدیہ کے عقیدے اور اس کی تشریحات پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ ہم قرآن کے یا اسلام کے مخالف معنی نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور اسلام کی تائید میں
سائنس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں. میں جو اب تک کر رہا ہوں یہی تو گواہی پیش کر رہا ہوں کہ وہ سائنسدان جو کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، میں نے ان کی گواہی سے ثابت کر دیا کہ چاند پر میٹیورز کا گرنا ان کے نزدیک نہ صرف ممکن ہے بلکہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو کچھ غبار ضرور اٹھتی ہے، وقتی طور پر چاند میں سپاٹس نظر آتے ہیں. اگر زمین کی طرح اتنا بڑا میٹیور گرا ہو جس نے شمال سے جنوب تک سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو چاند کے اوپر کیا گرد و غبار کا ایسا طوفان نہیں اٹھے گا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا ہے، اور پھر وہ بیٹھے گا یا بکھر جائے گا طوفان تو ایک چاند جڑا ہوا دوبارہ دکھائی دے گا. لیکن اس بات کا ثبوت کہ یہ مانوی کلام ہے، لفظی نہیں ہے، یہ اسی آیت میں موجود ہے. یہ آخری بات میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے اقترب الساعۃ وانشق القمر. ساعت قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی، اقترب، اور چاند پھٹ گیا. اب ساعت کا مطلب قیامت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. مولوی جو لفظی ترجمے کے قائل اور اس پر اصرار کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ساعت کا مطلب قیامت ہے کہ نہیں؟ کہیں ہاں. ان کو کہو تو پھر قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے چاند کے پھٹنے کے ساتھ ہی قیامت آ جانی چاہیے تھی. کہاں آئی قیامت؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، گئی کہاں وہ قیامت؟ کوئی جواب دیں تو مجھے بھی بتائیں. ایک اور سوال سر. نہیں، ایک جواب ختم ہو جائے. اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ لفظی ترجمے کرنے جائز نہیں ہیں. قرآن نے پیغام دیے ہیں. ساتھ کا ایک مطلب قیامت بھی ہے، مگر ایک مطلب جس کو تمام پرانے علماء مانتے ہیں، آج کے علماء کو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہتے ہیں کہ عظیم روحانی انقلاب کو بھی ساعت کہا جاتا ہے. بس اقتربت الساعۃ سے مراد یہ تھی کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جو روحانی انقلاب تیرے ذریعے برپا ہونا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے. اور چاند کس کا نشان تھا؟ عرب کا. یہ بھی مولوی بھول جاتے ہیں. چاند کا پھٹنا ظاہری یا کشفی ہونے کے لحاظ سے معنی نہیں رکھتا، اصل اس وجہ سے معنی رکھتا ہے کہ عربوں کی بادشاہت کا نشان چاند تھا. چاند پھٹ گیا کا مطلب ہے کہ عربوں کی حکومت ختم، شرک اب اڑ گیا یہاں سے، اور محمد رسول اللہ کی آنے والی لائی جانے والی قیامت اب برپا ہو کے رہے گی. یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو جو چیز واقعتاً سچی ہوئی وہ لفظی ترجمے سے نہیں ہوئی، وہ معنوں سے ہوئی. میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. ایک